السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز انفوپیڈیا۔ ناظرین، انسان ہمیشہ سے اس کائنات میں اپنے علاوہ اپنے جیسی یا اپنے سے ملتی جلتی کسی مخلوق کی تلاش میں رہا ہے۔ اس کائنات میں کون کون سی اور کس کس شکل میں مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، ہم سائنس اور آسمانی کتابوں میں دی گئی معلومات کی روشنی میں اس کائنات میں مختلف قسم کی مخلوقات کی موجودگی کے امکانات پر بات کریں گے۔ ہمیں ہماری زمین پر موجود مخلوقات کے بارے میں شاید کافی حد تک معلومات حاصل ہیں، لیکن اس کائنات میں موجود باقی آسمانوں یا سیاروں پر کون سی مخلوقات اور کس شکل میں موجود ہو سکتی ہیں، اس بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، مثلا جنات، فرشتے یا ایلین وغیرہ۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مخلوق کہتے کسے ہیں۔ مخلوق کا لفظی مطلب ہے جسے کسی نے بنایا ہو، تخلیق کیا ہو اور بغیر کسی سیمپل یا نمونے کے بنایا ہو، اور اس چیز کو بنانے کے لیے جس میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اسی نے بنائی ہو اور بنائی بھی صفر سے ہو۔ یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے لوہا، پلاسٹک، لکڑی یا پتھر وغیرہ یا کوئی بھی میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام میٹیریل بھی اسی نے بنائے ہو، اور بنائے بھی اس طرح ہو کہ اس کے سامنے کوئی سیمپل یا نمونہ نہ ہو، نہ ان میٹیریلز کو بنانے کے لیے مزید کسی میٹیریل کا کوئی وجود ہو، بس وہ سوچے اور چیز بن کر تیار ہو جائے۔ ایسی ہستی کو کریٹر کہتے ہیں، اور ایسی صرف اللہ کی ذات ہے، جسے کوئی مخلوق یا کوئی بھی شے بنانے کے لیے کسی میٹیریل یا نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی بنانے کے بعد اس مخلوق میں یا تخلیق میں کوئی نقص ہوتا ہے یا کوئی خرابی ہوتی ہے۔ جبکہ انسان اپنے روزمرہ کے استعمال کی کوئی چیز بناتا ہے یا ایجاد کرتا ہے تو اسے نہ تو کریٹر کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی چیز کریٹ کی ہوتی ہے، وہ تو بس پہلے سے موجود میٹیریل کو ترتیب دیتا ہے، اور وہ بھی اتنا سا ہی ترتیب دے سکتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ایجادات اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ جس بھی میٹیریل سے بنی ہے وہ میٹیریل ہمیشہ سے اس زمین پر موجود تھا۔ مثلا آج سے 2000 سال پہلے بھی جہاز بنانے کا میٹیریل اس زمین پر موجود تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم تب ہی اس میٹیریل کو ترتیب دے کر جہاز بنا سکے۔ حالانکہ ہم سے پہلے بھی انسان ذہین تھے، یا شاید ہم سے بھی زیادہ ذہین تھے، تبھی تو اہرام مصر جیسے شاہکار عجوبے بنا سکے۔ بہرحال انسان کی بنائی ہوئی چیز میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور غلطی کی بھی۔ آسان لفظوں میں انسان کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے کسی میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان اس میٹیریل کو ترتیب دے کر ہی کچھ بنا سکتا ہے۔ اب اگر مخلوقات کی تعداد کی بات کریں تو صرف زمین پر 20 ملین سے زائد مخلوقات موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہم ابھی نہیں جانتے وہ الگ۔ لیکن مخلوقات کس قسم کی ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے عرش سمیت اس کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے، وہ چاہے جاندار ہے یا بے جان، وہ سب ایک مخلوق ہے۔ اب وہ لوح قلم ہے، فرشتے ہیں، تمام آسمان، جنت، جہنم، تمام سیارے، ستارے، زمین پر موجود 20 ملین مخلوقات یا کچھ بھی، سب ایک مخلوق ہے، اور ان کا خالق صرف اللہ ہے۔ اگر مخلوقات کی شکل و صورت کی بات کریں تو جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں ان کی شکل و صورت کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں نظر نہیں آتی، مثلا شیاطین، جنات اور فرشتے، ان کی اصل شکل و صورت کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ مثلا ہم فرشتوں کو پرندوں کی طرح پروں کے ساتھ اڑتا ہوا تصور کرتے ہیں، اور جنات اور شیاطین انتہائی ڈراؤنی اور بری شکلوں والی مخلوق، حالانکہ یہ صرف ہمارے تصورات ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی ان کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن مخلوقات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہیں اور اسی زمین پر موجود ہیں، تو ہم ان مخلوقات کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، مثلا جنات، فرشتے وغیرہ؟ تو اس کے لیے فی الحال 2 طرح کی تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری ڈائمینشنز ہے، جن کو سمجھنا کافی مشکل ہے کیونکہ یہ سائنٹیفک تھیوری ہے، اور جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ ریکمینڈ کروں گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویب سائٹ پر ڈائمینشنز کے بارے میں تفصیلی بلاگ موجود ہے۔
آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری تھیوری کے مطابق انسانی آنکھ صرف وہی چیز دیکھ سکتی ہے جس چیز سے روشنی ٹکرا کر آنکھوں میں واپس آ سکے، اور اگر کسی ایسے مٹیریل سے بنی ہوئی مخلوق جس میں سے روشنی کراس کر جائے اور ٹکرا کر واپس نہ آ سکے تو وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ دنیا میں روز نئی ایجادات ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم آج سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ہم کل یا آئندہ چند سالوں میں جانیں گے۔ شاید یہ نظر نہ آنے والی مخلوقات جس میٹیریل سے بنی ہیں اس کے بارے میں ہم کبھی جان سکیں اور ان مخلوقات کو دیکھ سکیں، یا شاید ان جیسی تمام مخلوقات کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس مادی جسم کو چھوڑنا پڑے۔ جس طرح جنات یا فرشتوں کو انسانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے انسانی شکل یا کسی جانور کی شکل یا کسی بھی مادی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، شاید ہمیں بھی ان سے بات کرنے یا دیکھنے کے لیے انہی کی ڈائمینشنز میں جانا پڑے، یا جس میٹیریل سے وہ بنے ہیں ہمیں خود کو اس میٹیریل میں شفٹ کرنا پڑے۔ اور اگر ایسا ہو سکے تو شاید ہم بھی ان کی طرح آسمانوں کی اور مختلف ستاروں سیاروں کی سیر کر سکیں اور 7 آسمانوں اور زمینوں کے فلسفے کو سمجھ سکیں، لیکن فی الحال ایسا ناممکن ہے۔ ہم ابھی تک 7 آسمانوں کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ مذہبی کتابوں میں دی گئی معلومات پر ہی مبنی ہے۔ سائنس ابھی تک 7 آسمانوں کے فلسفے کو سمجھنے میں تقریباً ناکام ہے۔ مذہبی کتابوں کے مطابق اور سائنس نے ابھی تک آسمانوں کے متعلق جو کچھ بھی معلومات حاصل کی ہیں ان معلومات کے مطابق 7 آسمانوں کا تصور کیا ہے؟ کیا اس وقت کسی اور آسمان پر انبیاء کرام اور ہماری طرح کے انسان اور ایلین جیسی کوئی مخلوق موجود ہو سکتی ہے؟ کیا 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان پر ایک جیسی مخلوق ہونا ضروری ہے؟ اس پر آئندہ کی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔